हमने अल्लाह के लिए तहारत की, वुजू किया, तुमने कोई नहीं किया। हजरत आयशा फरमाती हैं फगलबनहुन्ना, इन सिफात पर अल्लाह ताला ईमान वाली औरत को जन्नत की औरत पे गालिब फरमा देगा। अगर हम पाबंद हैं तो कुछ मिलने भी वाला है, अगर हम पर पाबंदी है तो कुछ मिलने भी वाला है। हमारी पाबंदी बेजा नहीं। आप अपनी दुकानों पे पाबंद बैठते हैं तब नफा उठाते हैं, आप अपने होटलों के दरवाजे खुले रखते हैं तब आपके पास ग्राहक आते हैं। आप अपनी दुकानों के पाबंद, जमीनों के पाबंद, तिजारत के पाबंद, ज़राअत के पाबंद, तो इस्लाम के पाबंद क्यों नहीं बनते? जैसे कि तो गाहक हमारी मजबूरी है, यूं कहो ईमान हमारी मजबूरी है। हम ईमान का सौदा नहीं करेंगे। हम सारी जायदाद को हम आग लगा सकते हैं पर ईमान का सौदा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, एक तो खुद तौबा करें, एक जो आपके पास आते हैं उनसे तौबा करवाएं। अपनी मस्जिदों में जमातें बिठाएं, हर होटल वाला, हर दुकानदार मस्जिद को वक्त दे और सारे बैठ के सोचो कि यहां इतने नौजवान मुसलमान आते हैं, इतने बच्चे बच्चियां आती हैं, इतने खानदान आते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। किस तरह हम उनसे तौबा करवाएं कि वो अल्लाह के बंदे बन के जाएं, अल्लाह की बंदियां बन के जाएं, अल्लाह के हुक्मों के मानने वाले बन के जाएं। ये दर्द व गम अपने अंदर पैदा कर लो, कल क़यामत को अल्लाह के रसूल के साथ आपका हशर हो जाएगा। आपकी बच्चियों का हशर सैयदा फातिमा के साथ होगा, आपकी बीवियों का हशर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ होगा। ये फिक्र अपना फिक्र बना लो, मुकद्दर की रोटी तो आके रहेगी। ये गम अपना गम बना लो, ये दर्द अपना दर्द बना लो। और इसके लिए मेरे भाइयों फिरो परवानों की तरह कि अल्लाह हमने इनसे तौबा करवानी है। रातों को दुआएं मांगो, रोवो धोवो, नमाजों में दुआएं करो। और हर आदमी, ये जितने मरी वाले लोग हैं, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। और नहीं कुछ कर सकते हो, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह यहाँ जो गुनाह हो रहे हैं अल्लाह हमें माफ कर दे, या अल्लाह हम माफी मांगते हैं, या अल्लाह हमें माफ कर दे। अगर रसूलुल्लाह का करम और रहम ना होता तो कब का मरी उलट चुका होता। मरी क्या, सारी दुनिया उलट चुकी होती। मरी में तो फिर भी कलमा तौहीद वाले हैं। ये अमेरिका यूरोप को अल्लाह ने सहारा हुआ है, जहां कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं। अल्लाह कब का उन्हें जमीन में धंसा चुका होता, उसने मौत तक मोहलत दी है। इसलिए मेरे भाइयों, तबलीग कोई तबलीगी जमात का काम नहीं है। तबलीग सारे मरी वालों का काम है, सारे ईमान वालों का काम है, मर्दों और औरतों का काम है। अपनी जात से तौबा करना, औरों को तौबा पे लाना, खुद अल्लाह के हुक्म पे चलना, औरों को अल्लाह के हुक्म पे लाना। इसके लिए मारे मारे फिरना, इसके लिए एक तो भाई ये सारा मजमा जो आया है, चलो आप तो तौबा करके उठो, मुमकिन है कोई बाहर से आया हुआ मजमा भी इस मजलिस में बैठा हुआ, आप तो तौबा करें। क्यों भाई, क्या ख्याल है? मैंने कोई अपनी बात तो आपके सामने नहीं पेश की, मैंने तो एक दर्द आपको बयान किया है जिसको मैं अपने सीने में महसूस कर रहा हूं। अल्लाह करे ये दर्द हर मुसलमान में जिंदा हो जाए कि हम किसी को हुक्म को तोड़ता देखे तो हम तड़प जाएं। ये तबलीगी जमात की जिम्मेदारी हर मुसलमान पे फर्ज ऐन है। जब हुक्म टूट रहे हों तो कहां गुंजाइश है घर बैठने की? क्या हम उनकी मिन्नत खुशामद करके कि मेरे भाइयों खुद निकलो अल्लाह के रास्ते में। इन आने वाले मेहमानों को भी समझाओ, होटलों में तालीम के हल्के लगाओ, गश्तों की जमातें बनाओ, अपनी मस्जिदों में बैठ के तालीम के हल्के लगाओ, दाएं बाएं अतराफ में फिर रहे उनको लेके मस्जिदों में आओ, उनको अल्लाह की बात सुनाओ। पता नहीं कब कौन सा कलमा किसी के कान में पड़े और तौबा कर ले। अपने होटलों का ऐसा बनाओ कि आने वाला दीन लेके जाए, आने वाला बेहयाई लेके ना जाए। उनका ये हमारी गाहकी खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म होगी तुम्हारा मुकद्दर को छीन लेगा। यहां तो मजमा इतना आता है कि अगर मस्जिदों को भी होटल बना तो यहां भी लोग ठहर जाएंगे। उनका ये हमारे गाफ टूट जाएंगे। अरे इतना गंदा बोल कि हमारे गाफ टूट जाएंगे, इतना घटिया बोल हमारे पैसे कम हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मुसलमान की शान इससे बड़ी बुलंद है। हमारों के ईमान को पहले सोचेंगे, अपनी रोटी को बाद में सोचेंगे। हमारा रिस्क अल्लाह के हाथ में है, इन मेहमानों के हाथ में नहीं, इन आने वालों के हाथ में हमारी रोटी नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, वो रब तो सर्दियों में सांप कहां बैठा होता है, वो उसको वहां भी रिस्क पहुंचाता है। ऐसे मूजी कीड़े को अल्लाह उसके सुराख में रिस्क पहुंचे, 6 महीने भूखा बैठा रहता है सांप। जो वहां उसको रिस्क पहुंचाए वो ईमान वाले मुसलमान को भूल जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, एक तो सब तौबा कर और सारे मजमे से तौबा करवाएं, प्यार से मोहब्बत से, प्यार से मोहब्बत से। हम इसके कायल नहीं कि किसी से नफरत करो, किसी को धक्के मारो, किसी की तौहीन करो। प्यार से मोहब्बत से। प्यार का बोल दिल में उतरता है, सख्ती का बोल और रद्द अमल पैदा कर देता है।
لیکن آپ سر جوڑ کے بیٹھیں تو صحیح، اس کو اپنا اجتماعی مسئلہ بنائیں تو صحیح. اس کو سیکھنے کے لیے آپ لوگ 4 مہینے اور چلے کے لیے پھرو، اور ان دنوں میں جماعتیں اپنی جماعتیں بنا کے بیٹھو ہر طرف. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سیلاب اسی طرح چلتا رہا تو آپ کی نسل اس سے اثر نہیں لے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 مہینے کے لیے ایک نئی فضا قائم ہو جاتی ہے. کیا اس فضا کا مری کی فضا پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ کیا وہ فحش اور عریانی کے مناظر جو 3 مہینے چلتے ہیں آپ کے گھروں پر نہیں پہنچیں گے؟ جب بارش آتی ہے تو ہر گھر میں نہیں جاتی. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہماری اجتماعی ضرورت ہے، اجتماعی ضرورت. اللہ کے واسطے ضرورت کو محسوس کریں، اور اس کے لیے بھائیوں خود توبہ کرو، اوروں سے توبہ کرواؤ، اور نقد بولو کون بھائی چلے 4 مہینے کے لیے تیار. دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا اسٹینڈ مین روڈ راولپنڈی. الحمد كما أنت أهله فصلانا محمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا الفواحش والمعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن. یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، نادان بندے ہیں، ہم تیرے ضعیف اور تیرے غلام بندے ہیں. یا اللہ اپنے نفسوں پر ظلم کر کے تیرے دربار میں وفد بن کے آئے ہیں، تجھ سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے معافی مانگنے آئے ہیں. یا معافی کو پسند کرنے والے اللہ، یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جس کی بنیاد پر ہم تیری بارگاہ میں معافی کی درخواست پیش کریں. یا اللہ محض تیرے رحم کے سہارے، تیرے عفو کے سہارے، تیرے درگزر کے سہارے ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کو لے کر آئے ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو معاف کر دے. یا اللہ جتنے سمت کے نوجوان بوڑھے جوان مرد عورت تیری یاد سے غافل ہو گئے اور غلط راستوں پہ چل پڑے، یا اللہ ہم نے انہیں نہ سمجھایا تو ہمارے اس جرم کو بھی معاف کر دے. یا اللہ ہمارے ذمہ تھا ان کو تیری بات، ہم غفلت سے شیطان ان پہ حاوی ہوا، تو ہمیں بھی معاف کر دے اور ان کو بھی معاف کر دے. یا اللہ تو اپنے رحم و کرم کو یا اللہ ہمارے شامل حال کر دے. اللہ ہم نے تیرا کھایا تجھ سے ٹکرائے، تیری زمین پہ چلے اسی کو گندا کیا، تیری ہواؤں سے فائدہ اٹھایا اسی کو گندا کیا، تیرے رزق کو کھایا اور اسی کو گندا کیا. آج ہمارے پاس یا اللہ گناہوں کی سیاہیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اے میرے مولا ہمارا دے. یا اللہ اب یہ مسئلہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. یا اللہ اس قدر عام ہو چکا ہے برائی کا زول، تنکے کے سوا اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے. میرے مولا ہم خود بھی اپنی ذات سے تجھ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، تیرے سامنے آنے سے بھی شرمندہ ہیں. اے میرے مولا ان فضاؤں کو تیرے سوا کوئی نہیں بدل سکتا. یا اللہ اپنے لیے، یا اللہ اپنے حبیب کی امت کے لیے اسلام کا در کھول دے. یا اللہ اے وہ ذات جس نے آدر کے بیٹے کو خلیل بنایا، تیری صفت ہدایت آج بھی موجود ہے. آج کی دنیا کے انسان کہتے ہیں کہ یہ اپنی قدرت کو ظاہر کر کے دکھائے. اللہ تو ہدایت دینے کے لیے کب کسی کی محنت کا محتاج ہوا ہے؟ اے اللہ تو نے نبیوں کو نبی بنایا بغیر ان کی محنت کے. تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، ایک بت پرست کے گھر سے اس کا انتخاب کیا. یا اللہ تو نے موسیٰ کو کلیم بنایا، آگ لینے والے کو پیغمبری عطا فرما دی. تو نے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنا دیا، تو نے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنا دیا. یا اللہ صفت ہدایت آج بھی موجود ہے. اے میرے مولا ہم بڑے ضعیف ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں. اے اللہ ہم خاموش ہیں، رواں رواں فریادی ہے، ہمارا رواں رواں فریادی ہے. ہماری فضائیں گندی ہو گئیں، ہماری زمین گندی ہو گئی، ہمارے پہاڑ گندے ہو گئے، ہماری وادیاں گندی ہو گئیں. اس دھرتی پہ کوئی ایسی جگہ نہیں
جہاں ایمان کو لے کر بچا سکیں. تیری زمین ہم پہ تنگ ہو چکی ہے یا اللہ. اب صبح کا سورج لے آ. یہ صبح کب نکلے گی یا اللہ؟ لوط علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا اور فرشتوں نے جواب دیا تھا لیس الصبح بقریب. یا اللہ ہمارے لیے بھی وہ صبح لے آ. یا اللہ وہ صبح لے آ جس میں ہدایت کا سورج چمکے, باطل زمین میں دفن ہو اور یہ گندی فضائیں ختم ہوں. اے زمین و آسمان کے اللہ, تیری زمین گندی ہو چکی ہے, تیرا آنگن اے اللہ سارے کا سارا غلاظت سے بھرا پڑا ہے. یا اللہ دنیا کا بادشاہ بھی شہروں کی صفائی کا حکم دیتا ہے. تو حکم الحاکمین ہے, شہنشاہ کل ہے, مالک کون و مکان ہے, ملکوت و لاہوت و ناسوت سب کچھ تیرا ہے. اے اللہ تیرے بندوں نے تیری زمین کو گندا کر دیا. اے اللہ اس زمین کو پاک کر دے, گناہوں کی فضا کو ختم کر دے. اے اللہ تو شراب والے کے ہاتھ سے شراب کا جام واپس لے لے, اس کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دے. گانے والے کے ہاتھ سے بنسری واپس لے لے, اس کے ہاتھ میں اپنی کتاب پکڑا دے. غلط بولنے والے کی زبان پہ حق کو جاری کر دے. یا اللہ ہماری نظریں بے حیا ہو گئیں, ان کے اندر حیا اتار دے. اے ہماری بچیاں پردے سے باہر آ گئیں, ان کو حیا کی چادر کے اندر لے آ. اللہ ہماری تجارتیں غلط ہو گئیں, ہمیں نبوت والی تجارت عطا فرما. اللہ ہمارے نوجوان آوارگی کی طرف چلے گئے. اللہ ہماری نسل ہم سے چھن گئی. اللہ ہماری نسل اس واپس کر دے. اللہ ہماری نسل واپس کر دے. اللہ ہم اس دنیا کو لے کے کیا کریں جس نے ہمارے ایمان کو داغدار کر دیا, جس نے ہماری نسل ہم سے چھین لی. اللہ یہی امت جو تیرے پیغام کو لے کے چلتی تھی, آج انہی کے ہاتھوں میں یا اللہ وہ گٹار آ گئے اور گانے کے آلات آ گئے. وہ نوجوان جن کے رونے پر تیرے فرشتے روتے تھے, آج ان کے گناہوں کو دیکھ کے شیطان شرماتا ہے. اللہ وہ بچیاں جن کی پکار پہ تیرا عرش ہل جاتا تھا, آج ان کو دیکھ دیکھ کر شیطان بھی کنی کتراتا ہے. اے اللہ ہم پر زمین تنگ ہو چکی ہے, ادھر سے ایمان کمزور, ادھر سے یقین کمزور, ادھر سے عمل کوئی نہیں, ادھر سے فضائیں داغ گندی ہیں. اے میرے مولا اس لمبی رات کی سویر لے آ, اس لمبی رات کی سویر لے آ. اے میرے مولا اس رات کا سورج نکال دے. یا اللہ ہماری بے بسی کو مزید بے بسی میں بدلنے سے بچا لے. جو اٹھتا ہے تیرے دین پہ وار کرتا ہے, جو اٹھتا ہے تیرے قرآن کا ہی مذاق اڑاتا ہے, جو اٹھتا ہے تجھے ہی للکارتا ہے. یا اللہ پانی سر سے گزرا جا رہا ہے. یا اللہ اپنا رحم اور کرم فرما دے. اے اللہ اس انسانیت کو اپنا رخ دے دے. اے اللہ یہ بھٹکے ہوئے انسان, یہ بھٹکے ہوئے تیرے بندے اور بندیاں, یہ تجھے پہچانتے نہیں, تجھے پہچان تو یہ نہ کرتے, تجھے جانتے تو یہ سب کچھ نہ کرتے. یا اللہ ہم نے تیرے رسول کو پہچاننا چھوڑ دیا, اگر ہم انہیں پہچانتے تو یہ سب کچھ نہ کرتے. اے میرے مولا ہمیں حیا دے دے, ہمیں ایمانی غیرت دے دے, ہمیں اخلاق اعلیٰ دے دے, ہمیں پاک دامنی دے دے. ان بازاروں میں حیا کو زندہ کر دے, ان میں پاک دامنی کو زندہ کر دے. اس وادی کو جیسے تو نے حسین بنایا, یہاں آنے والوں کو ایمان بھی اعلیٰ درجے کا دے دے. یا اللہ اس کفر کی اندھیری رات کا اب تو خاتمہ فرما دے, اس نافرمانی کی فضاؤں کو اب تو مٹا دے. یا اللہ اپنے دین پہ چلنے کو آسان کر دے, سہل کر دے. اے میرے مولا آج دین پہ چلنے والے کا کوئی ساتھی نہیں بنتا, تانو تشنی اس طرف, سارے تیر اس کی طرف. اے میرے مولا زمین ان پہ تنگ ہو جاتی ہے, وسعتیں ان کے سامنے سکڑ جاتی ہیں, نافرمانی پر چلنے والوں کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں. یا میرے مولا اے کریم اللہ, اے رحیم اللہ, اے ابو جہل کے بیٹے کو اکرمہ رضی اللہ عنہ بنانے والے اللہ, اے آس کے بیٹے کو عمر فاتح مصر بنانے والے اللہ, اے جراح کے بیٹے کو ابو عبیدہ امین بنانے والے اللہ. یا اللہ ہم تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دیتے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے تیرے نبی کی نسبت ہے کہ ہم اس کے امتی ہیں, اور ہمارے پاس کچھ نہیں, ہم گواہ بیٹھے, ہمارا سرمایہ چھن گیا, ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے. اللہ ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں, ان کے سامنے منزل کے سارے نشان مٹ چکے ہیں, کوئی راہبر نہیں دکھانے والا, راہزن قدم قدم پہ ہیں. اے میرے مولا یا اللہ ایسی بے بسی اس امت پہ پچھلی صدیوں میں کبھی نہیں آئی. اے اللہ ہماری حدود پہ حملے نہیں ہو رہے, ہمارے ایمان پہ حملے ہو رہے ہیں. اے اللہ ہماری حدود پہ کوئی حملہ نہیں ہو رہا, ہمارے ایمان پہ حملے ہو گئے. ہماری حیا ہم سے لوٹ لی گئی, ہمارا ایمان ہم سے لوٹ لیا گیا, ہمارا تقوی ہم سے لوٹ لیا گیا. آج